بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس ویڈیو میں ہم سوشل میڈیا پہ ریسٹرکشنز اور انٹرنیٹ کے اوپر ریسٹرکشنز کے بارے میں پرٹیکولرلی ود ریفرنس ٹو ساؤتھ ایشین کنٹریز کو ڈسکس کریں گے. سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ اور ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز کو روکنے کے لیے آل اوور دا ورلڈ بہت ساری ایفرٹس ہو رہی ہیں. ریاستی حکام اس عمل میں مصروف ہیں اور جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے کہ جو صارفین ہیں، جو انٹرنیٹ یوزرز ہیں، ان کے حقوق اور ان کے پرائیویسی کی خلاف ورزی نہیں ہو. بٹ انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے. ریسنٹ ایئرز میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کافی ترقی کی ہے، جس کی وجہ سے عمومی لوگوں کو یہ بات نہیں پتا کہ ان کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس کس طرح سے ٹریک ہو رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو ان دا ریسنٹ ایئرز حکومتوں کا اثر و رسوخ ان دا نیو ورلڈ آرڈر کم ہو رہا ہے اور ڈیجیٹل ٹائکونز کا زیادہ انکریز ہو رہا ہے، جیسے گوگل ہے، جیسے فیس بک ہے، جیسے ٹویٹر ہے. اور یہاں پر بھی ان پلیٹ فارمز پر بھی صارفین کی ذاتی معلومات کو لیک کرنے کے شواہد ملے ہیں. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پر جاسوسی کے آلات کی خرید و فروخت پر بھی بہت سارے عالمی قوانین بنائے جا چکے ہیں اور اس پر یونائٹڈ نیشنز کی رہنما ہدایات بھی موجود ہیں. لیکن جنوبی ایشیا میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری حکومتیں اپنے شہریوں کے اوپر نظر رکھنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کائنڈ آف جاسوسی کر رہی ہیں. اور اس کی ایک ایگزامپل قازقستان ہے، جہاں پر لاسٹ ایئر انٹرنیٹ کی مانیٹرنگ کے لیے تقریباً $50 لاکھ کے جاسوسی کے انسٹرومنٹس پرچیز کیے گئے اور ان کا ٹارگٹ سیاسی طور پر اختلافات رکھنے والے انٹرنیٹ یوزرز تھے. اس کے علاوہ فروری 2019 میں پاکستان میں بھی سوشل میڈیا مانیٹرنگ کا ایک کمپریہنسو پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا اور حکومت اعلامی میں یہ بتایا گیا کہ اس پروگرام کا مقصد انٹرنیٹ پر دہشت گردی اور ایکسٹریمزم اور نفرت انگیز تقاریر اور قومی مفاد کے خلاف جو بھی کانٹینٹ ہوگا اس کے اوپر نظر رکھنا ہے. لیکن جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ اس بات سے اگری نہیں کرتے کہ ان قوانین کا اطلاق صرف انہی مقاصد پر ہو رہا ہے، بلکہ اس سلسلے میں ایک مثال جولائی 2019 میں ایک ٹویٹر ٹرینڈ آیا جو کہ #ArrestAnti-Pakistan جرنلسٹ تھا، اور جس میں وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر تنقید کرنے والے صحافیوں کو اینٹی پاکستان قرار دے کر ان کو ہراس کرنے کی کوشش کی گئی. دس از جسٹ این ایگزامپل. اگر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دیکھیں تو فریڈم ہاؤس نے بھی اپنی اینول رپورٹ میں پاکستان کو ان ممالک کی لسٹ کے اندر ڈالا تھا جہاں پر لوگوں کو اظہار رائے کی مکمل آزادی نہیں ہے. اور ابو آل وی کین نیور فرگیٹ کہ ساؤتھ ایشیا میں سوشل میڈیا کی سخت ترین پابندیاں ہم نے دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں، جب انڈین گورنمنٹ نے مانیٹرنگ کے بجائے مواصلات پر ایک لانگ ٹرم پابندی عائد کر دی تھی. اور اظہار رائے کی آزادی کسی بھی شہری کا بنیادی حق ہے اور ڈیٹا پروٹیکشن یا پرائیویسی بھی اسی زمرے میں آتا ہے. اس لیے ڈیٹا پروٹیکشن لاز کا ہونا اور ان کے انفورسمنٹ بہت ضروری ہے، اور دوسری طرف عوام الناس کو بھی اس بات کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ان کے ڈیٹا کا پروٹیکٹڈ ہونا ان کے لیے کتنا قیمتی اور اہم ہے. Another example of South Asian countries is of Bangladesh، جہاں پر بھی عوامی رائے کو دبانے کے لیے سوشل میڈیا پر کنٹرول میں اضافہ ہو رہا ہے. And the most recent thing is سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل انڈیا میں، جس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آسام کے کئی اضلاع میں انڈین گورنمنٹ نے انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے. If you want to read a complete article تو یہ آپ کو مل سکتا ہے پاکستان افیئرز ڈائجسٹ دسمبر 2019 کے شمارے میں، and you can also find its link in the description box below. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سٹیزنشپ امینڈمنٹ بل کے اوپر ایک کمپلیٹ ویڈیو کریں تو پلیز let us know in the comment section. Please share the video, like it and subscribe to the channel. Thank you.